الرحیم۔ قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ میں ہمیں جہاں مختلف قسم کے اللہ رب العزت کی طرف سے دیے جانے والے عذاب یا جہنم کے کچھ احوال کا علم ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات اور اکرام کیا جائے گا اس کی بھی کچھ مثالیں اور طریقے یا کچھ انداز سے بتلایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں، جنت کے اندر جو مومنین کو نعمتیں دی جائیں گی یا جو معاملات دیے جائیں گے، دنیاوی کسی آنکھ نے ان کو دیکھا تک نہیں، کسی کان نے ان کو سنا تک نہیں، اور کسی کے خیال میں وہم و گمان میں وہ بات آئی تک نہیں کہ وہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا انعام و اکرام ہوگا۔ کچھ چیزیں آتی ہیں ہمارے سامنے، جنات تجری من تحتہا الانہار، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں قرآن پاک کے اندر کہ جنت کیا ہوگی جس کے نیچے کیا ہے، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، اور گول تکیے لگائے ہوئے جنتی لوگ بیٹھے ہوں گے اور خوشے ان کی طرف خود جھکتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ ایک سیب ہے، ایک سیب کا ایک ٹکڑا اگر کوئی کھا رہا ہے تو دوسرا کھائے گا تو اس کا ذائقہ الگ ہوگا۔ وہ دنیا میں آپ ایک ہی طرح کے سیب کھاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ بتا جاتے نہیں کھائیں گے، لیکن جنت کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس کے کھانے پر آپ کو ہر مرتبہ ایک نیا ذائقہ محسوس ہو، اور جب ایک نیا ذائقہ محسوس ہوگا تو آدمی اس کو بار بار کھانے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے جنت کے اندر کہا جاتا ہے بول اور راز سے آدمی پاک ہوگا، گندگی وہاں نہیں ہوگی، پاک اور صاف ہوگا۔ بعض احادیث میں آتا ہے صرف ہلکا سا وہ ڈکار دے گا اس کا کھانا حاصل ہو جائے گا۔ ہماری طرح نہیں، بہت بڑا بڑا ڈکار ہے، بس معمولی سا ایک ڈکار دے گا اور اس کا کھانا حاصل ہو جائے گا۔ تو بس جنت کے اندر اگر ہم حدیث کو ہی دیکھ لیں تو یہاں بیٹھ کر تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا کچھ ہوگا۔ صرف ان باتوں کو اگر ہم یقین کر لیں تو اسی پر ہمارا بیڑا پاک ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کچھ جو حالات ہمیں بتا دیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، ان پر ایمان لیا اور ان کو پورا کرنے کی بس کوشش کروں کہ میں جنت تک کسی طریقے سے پہنچ جاؤں۔ اس کے لیے کچھ بھی مجھے کرنا پڑے، راتوں کو جاگنا پڑے، کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرے، جو بھی معاملات ہیں دین کے اس پر میں پورا ہو جاؤں۔ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، اور پھر اگر ہم وہاں کی رہنے والی اگر بیویاں ہمیں مل جائیں تو پھر کیا حال ہو۔ یہ لمحات، یہ باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن کتنا افسوس ہوگا آدمی کو جب ان چیزوں میں سے ذرہ بھی اس کو نہ ملے۔ کتنی ہلاکت کی بات ہوگی کہ اللہ رب العزت نے اتنا انتظام کر دیا اور ہم کچھ بھی نہیں لے رہے۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں بیوی پھر بھی ساتھ ہی ہوگی، اور دعا کریں کہ یہ ساتھ ہو، کیونکہ جو نیک مرد اور نیک بیویاں ہوں گی اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو ساتھ رکھے گا، اور یہی دنیا کی بیوی آخرت کی جو حوریں ہوں گی ان پر سردار بنا دی جائے گی، ان کی ملکہ بنا دی جائے گی، تو یہ وہاں پر بھی حکم چلا رہی ہوگی۔ دنیا میں تو چلا رہی ہے تو وہاں بھی چلائے گی۔ سب سے بڑھ کر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ ہم نے دنیا میں وقت گزارا ہے آخرت میں بھی اس کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ان چیزوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان کو حاصل کرنے والا بنائے۔ اگرچہ یہ چیزیں بہت ہی نہ عقل میں آنے والی ہے اور نہ سمجھ میں آنے والی ہے، حدیث میں آ چکا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ اس کا ذہن میں کوئی خیال تک آیا آج تک کسی کی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایک محل آپ دیکھیں گے، موتی ہوتا ہے آپ تسبیح کے دانے، موتی چھوٹا سا، قیامت کے دن اس طرح کا ایک موتی ہوگا جس کے اندر ایک محل بنا کر آپ کو دیا جائے گا۔ یہ چھوٹا سا یہاں لگ رہا ہے، وہاں کئی میل کی مسافت پر ہوگا۔ ایک موتی اگر آپ کو مل جائے تو وہ موتی اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے اندر محل بنایا جائے، جس طرح پہاڑوں کے اندر لوگ گھر بناتے ہیں، اس طریقے سے محل بنایا گیا کہ آپ اندر محل کے اندر گھوم رہے ہوں گے، باہر جنتی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر حدیث میں آتا ہے کہ ایک اس شخص کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک اچھی نسل کا گھوڑا اس کے سائے کے اندر بھاگ رہا ہو تو کئی سال تک وہ سائے میں بھاگتا رہے گا، صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا! یعنی یہ انعامات ہماری عقل میں آنے والے نہیں ہیں، ہم ان کو سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے۔ بس اگر اس چیز کا ذہن میں اتر جائے اور اس چیز کے اوپر ہم یقین کر لیں کہ اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں ان کا کوئی مثل نہیں ہے، مجھے اس کو حاصل کر کے رہنا، تو پھر آپ سے زیادہ کوئی نیک دنیا میں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، انہی انعامات اور کرامات کو حاصل کرنے کے لیے کہ آدمی جنت تک پہنچ جائے، یہاں رمضان کو قیمتی بنانے اور ہونے والے اعمال جتنے بھی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اوپر صرف کوشش ہے، ہم کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں منزل تک پہنچا دیں۔